حضرت عمر جیسا جینیس آدمی، حضرت عمر نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے میرے رسول کا انتقال ہو جائے۔ اللہ کے نبی گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پہ 40 دن کے بعد آئے تھے، میرے نبی بھی آئیں گے اور آ کر کے ان لوگوں کی گردن مار دیں گے جو یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا۔ مگر اس موقع پر جس انسان نے سمجھداری اور دور اندیشی کی مثال قائم کی وہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، نبی اکرم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ حجرہ عائشہ میں آپ کا بدن رکھا ہوا ہے، حجرہ عائشہ کے اندر حضرت ابو بکر داخل ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں اور آپ کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں اور کہتے ہیں طبت حیا و میتا، اے میرے نبی آپ زندگی میں بھی پاک اور صاف تھے اور وفات کے بعد بھی آپ پاک اور صاف ہیں۔ لن یجمع اللہ علیک موتتین ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو دو موت نہیں دے سکتا، سب کو ایک موت آتی ہے، وہ موت آپ کو آ چکی، اب آپ کو کوئی دوسری موت آنے والی نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے، پھر مسجد میں آئے اور ممبر کے بغل میں کھڑے ہو گئے اور خطبہ دیا اور اس خطبے میں وہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے ہیں۔ افئن ماتا، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتل یا آپ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یہ آیت پڑھی حضرت ابو بکر صدیق نے اور اس کے بعد حضرت ابو بکر نے ایک بڑی تاریخی بات کہی جو سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اسی خطبے میں، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ کان کھول کے سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں تشریف فرما نہیں ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے، آپ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اکیلی ذات ہے جو زندہ ہے اور جس کو کبھی موت آنے والی نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ خطبہ دیا اور قرآن کی جب یہ آیت پڑھی، ما عقرت رجلایا، میرے پیر زمین پہ ٹک نہیں رہتے، اب تک مجھے یقین نہیں تھا لیکن اب میں زمین پہ گر پڑا اور میرے دل میں یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی میں اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور اس خطبے کو سن کے سارے صحابہ زار و قطار رونے لگے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے نبی کی وفات کا یہ واقعہ میں نے مختلف حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ حقیقت یہ ہے، یہ اتنا المناک، اتنا دردناک اور امت کے لیے اتنا جذباتی یہ موضوع ہے کہ جس پر جتنا بھی بولا جائے اور بیان کیا جائے، انسان کی طبیعت میں جو یعنی جذباتیت پیدا ہوتی ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہم نے اپنے رسول کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے رسول کو دیکھا تھا ان کے دل پر کیا گزری ہوگی میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا تھا کہ اے میرے صحابہ، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک دن ایسا آئے گا لا ترونی، تم میرا دیدار نہیں کر پاؤ گے، اور اس وقت تم یہ تمنا کرو گے کہ اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں دے کر کے اپنے نبی کا دیدار کر سکیں، مگر تم دیدار نہیں کر پاؤ۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں قیامت کے دن رسول اکرم کا دیدار اور آپ کے ہاتھوں کوثر کا جام نصیب فرمائے، رسول اکرم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے 10 دن پہلے آپ شہدائے احد کے قبرستان پر گئے تھے، جہاں شہدائے احد کی قبریں ہیں، مقبرہ ہے، وہاں گئے تھے آپ، اور حدیث کے الفاظ ہے وہاں جا کر کے آپ نے صلی علیہم، یا تو جنازے کی نماز پڑھی یا آپ نے دعائے مغفرت کی، دونوں، اس صلی کا دونوں مطلب کیا جا سکتا ہے، نماز پڑھی بھی ہو سکتا ہے اور وہاں جا کر کے آپ نے مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد آپ ممبر پر آئے اور ممبر پر آ کر کے آپ نے صحابہ سے ایک بات کہی، کہا کہ انی بین ایدیکم فرط، اے میرے صحابہ میں تم سے پہلے اللہ کے پاس جانے والا اور میری آنکھوں کے سامنے میرا حوض ہے، حوض کوثر ہے، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، اور تم سے اسی حوض کوثر پہ میری ملاقات۔ اور اے میرے صحابہ لست اخشى علیکم ان تشرکوا، مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، یہ خاص صحابہ کے بارے میں فرمایا، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے، وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوهَا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں دنیا تم کو ہلاک نہ کر دے، کہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم آپس میں لڑنے نہ لگو، مقابلہ نہ کرنے لگو، مجھے اس وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ
نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے اپنی قوم کے ساتھ مناظرہ کیا اور چاند اور سورج اور ستاروں کے اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہونے کو واضح کیا کہ یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت پر ظاہر ہوتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہماری حجت تھی، آتَيْنَاهَا ابراہیم، جو ہم نے ابراہیم کو دی تھی، علی قومہ، ان کی قوم کے اوپر، یعنی ہم نے ایسی دلیل ان کو دی کہ ان کی قوم لاجواب ہو گئی۔ نرفع درجات من نشاء، اور جس کو ہم چاہتے ہیں اس کے درجات کو بڑھا دیتے ہیں، بلند کر دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیے اور یعقوب دیے، حالانکہ یعقوب ابراہیم کے پوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی دونوں کی ساتھ میں دی، اور یہاں تو احسان کے طور پہ ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے اسحاق جیسا بیٹا دیا اور یعقوب جیسا پوتا دیا۔ کلًا ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ ونوحا ہدینا من قبل، اور نوح کو اس کے پہلے ہم نے ہدایت دی۔ ومن ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو، سلیمان کو، ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ اور ہارون کو، سب کو ہم نے ہدایت کی توفیق دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح ہم اپنے نیک بندوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم نے زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو بھی ہدایت کی توفیق دی۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو کوئی باپ نہیں تھے، وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو یہاں ان کو حضرت نوح کی اولاد میں سے کیوں شامل کیا گیا؟ تو وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کی طرف سے بھی ذریت اور نسل میں سے مانا جاتا ہے، جیسے حضرت حسن و حسین اپنی ماں کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے اور آپ کی آل میں سے ہیں، اور اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے، صحیح بخاری کی 2704 نمبر کی حدیث، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ تو بیٹی کی نسل سے بھی جو اولاد چلتی ہے وہ ذریت مانی جاتی ہے، اس اعتبار سے چونکہ حضرت مریم جو ہے وہ عمران کی بیٹی تھی، تو اس اعتبار سے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی حضرت مریم، اور ان کے بیٹے تھے حضرت عیسیٰ۔ تو زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس، ان سب کو بھی ہم نے ہدایت کی توفیق دی۔ کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہر ایک کو ہم نے سارے جہانوں پر فضیلت دی، ان کو اپنا نبی بنایا، ان کو دنیا پر چن لیا ہم نے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ہم نے ان کے باپ دادوں کو اور ان کی اولاد کو اور ان کے بھائیوں کو بھی ہم نے ہدایت کی توفیق دی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ان کو ہم نے چن لیا اور ان کو صراط مستقیم کا راستہ ہم نے دکھایا۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ہمارے یہ 18 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا اگر یہ ہمارے پیغمبر بھی شرک کرتے تو ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی۔ 18 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کرتے تو ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی۔ اسی طریقے سے سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ مقصد ہے امتوں کو ڈرانا اور شرک کی خطرناکی کے بارے میں بتانا کہ تمہارے نبیوں نے جو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، جن کی تم امتی ہو، انہوں نے اگر شرک کیا ہوتا تو ان کی نیکیاں برباد ہوگی، تو تم اگر شرک کرو گے تو تمہاری نیکیاں کیسے بچیں گی؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اور حکم دیا، حکومت بھی دی، والنبوۃ اور نبوت بھی دی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اب اگر یہ مکے والے
ہماری ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو ہم نے ان کے بجائے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے ان نعمتوں کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے لیسوا بہا بکافرین، جو اس کی ناشکری کرنے والے نہیں ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اے نبی ہمارے جو انبیاء تھے یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، آپ بھی ان کے طریقے پر چلیں۔ یعنی جو دین کے اصول تھے وہ سارے نبیوں کے سیم تھے، تھوڑے ان کے شریعت کے طریقوں میں فرق تھا، فروعات میں فرق تھا، اصول دین سارے نبیوں کے ایک تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے نبی کو حکم دیا کہ فبہداہ مقتدی، اے نبی آپ ان کے طریقے پر چلیں۔ یہ جتنے ہم نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، آپ ان کے طریقے کی پیروی کریں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ تو سارے جہان کے لیے یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی جب ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی ہے۔ قدر کے معنی عربی میں ہوتے ہیں اندازہ کرنا، کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کو بھی عربی میں قدر کہتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسولوں کی رسالت کو نہیں مانتے، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، انہوں نے اللہ کے مقام کو جانا ہی نہیں۔ جانتے تو اللہ کی توحید کو بھی مانتے اور رسول کی رسالت کو بھی مانتے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی ہے۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، اے نبی آپ کہیے کہ کون ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا جس کو موسیٰ لے کر کے آئے، نورا وہدی للناس، وہ کتاب بھی روشنی بن کر کے آئی اور لوگوں کے لیے ہدایت بن کر کے آئی۔ تجعلونہ قراطیسا، اور تم اس کتاب کو اے یہودیو الگ الگ کاغذ میں بنا لیتے ہو، اس کو الگ الگ کر دیتے ہو۔ تبدونہا وتخفون کثیرا، اس میں بہت سی چیزوں کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سی ساری چیزوں کو تم چھپاتے ہو۔ یہاں جو اس آیت کا ٹکڑا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں یہودیوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات یہ لکھی کہ یہ پوری آیت جو ہے وہ یہودیوں کے متعلق ہے، کیونکہ یہاں جو تورات کا ذکر کیا گیا کہ حضرت موسیٰ کے اوپر جو کتاب اتری اس کو تم الگ الگ کاغذ میں بنا لیتے ہو اور بہت ساری باتوں کو چھپاتے ہو، تو ظاہر ہے یہ یہودیوں کی صفت ہے، تو یہ پوری آیت یہودیوں کے بارے میں۔ اور کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت جو ہے مکی ہے اور اس کا تعلق مشرکین مکہ سے ہے، مشرکین مکہ سے ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی اہل کتاب سے ان کے تعلقات ہوتے تھے اور تورات کی بہت ساری باتیں ان کے سامنے آتی تھی، تو یہ آیت مکی ہے اور اس کا تعلق جو ہے مشرکین مکہ سے ہے۔ اور تیسرا قول اس آیت کی تفسیر کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آیت تو مکی ہے، آیت کے شروع کا جو ٹکڑا ہے اس کا تعلق مشرکین مکہ سے، لیکن یہ جو ٹکڑا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور تورات کے بارے میں اور پھر تورات کی بہت ساری باتوں کو چھپانے کے بارے میں، یہ بات جو ہے یہ یہودیوں کے بارے میں۔ آیت مکی ہے لیکن یہ ٹکڑا یہودیوں کے بارے میں ہے کہ تم لوگ تجعلونہ قراطیسا، کہ اس کتاب کو تم نے ورق ورق میں بانٹ دیا، الگ الگ کر دیا، تبدونہا وتخفون کثیرا، تم اس میں سے کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور بہت ساری چیزیں چھپا لیتے ہو۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، حالانکہ تمہیں وہ علم دیا گیا جو علم تمہیں اور جو تمہارے باپ دادا کو نہیں دیا گیا، تمہیں وہ باتیں سکھائی گئیں جو اس کے پہلے تم نہیں جانتے تھے اور تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے۔ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، اے نبی آپ ان سے بتا دیجئے کہ اللہ ہی نے وہ کتاب نازل کی ہے۔ جو ان سے پہلے سوال کرو کہ کس نے موسیٰ کے اوپر وہ کتاب نازل کی، اب جواب دے دو اے نبی قل اللہ، کہ وہ کتاب اللہ ہی نے نازل کی ہے۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر ان کو اپنی غفلت میں اور اپنی فضول بحثوں میں پڑا رہنے دو، ان کو کھیل تماشا کرتے رہنے دو۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ، اور یہ کتاب یعنی قرآن کریم، اس کو ہم نے نازل کیا، یہ برکت والی کتاب ہے اور یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے پہلے آئی، یعنی تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا،
اور ہم نے یہ کتاب اس لیے بھیجی ہے تاکہ اے نبی آپ ام القری یعنی مکے والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آپ ڈرائیں. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وهم علی صلاتهم یحافظون، اور جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی. یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، اپنی طرف وحی ہونے کا دعویٰ کرے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا تھا. بہت ساری باتوں کو کہتا تھا کہ میری طرف اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے، جھوٹا تھا، مکار تھا. تو اللہ نے کہا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اس طریقے کی بات کرے. ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ ان قریب میں بھی وہ چیزیں نازل کروں گا جو اللہ نازل کرتا ہے. یعنی قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے کلام کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اے نبی کاش آپ وہ منظر دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا رہے ہوں گے. اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں. اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ناحق باتیں بولتے تھے اور تم اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر سے کام لیتے تھے. یہاں اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ جب فرشتے جان نکالتے ہیں، جب روح قبض کرتے ہیں، تو اس دن کہتے ہیں ظالموں سے، اللہ کے نافرمانوں سے، مشرکوں سے کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے. یہ کون سا عذاب ہوگا؟ یہ عذاب قبر ہوگا. عذاب قبر برحق ہے اور قرآن کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کثیر تعداد میں صحیح حدیثیں موجود ہے جس میں عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے. قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان کی ایک زندگی ہے جس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، جس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں. اور وہ انسان مرنے والا ڈوب کر کے مرا ہو، جل کر کے مرا ہو، سمندر کی لہروں میں بہہ گیا ہو، ہر حال میں وہ زندگی اسے گزارنی ہے اور اس کے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو عذاب یا اس کو نعمتوں میں رکھے گا. تو بہرحال یہ جو برزخی زندگی اس کا ثبوت اس آیت کریمہ سے ملتا ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یقیناً آج تم ہمارے پاس بالکل تنہا آئے ہو. فرادا، بالکل تنہا آئے ہو. کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تھا، تم تنہا تھے، اکیلے تھے. دنیا میں آنے کے بعد کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بھائی ہے، رشتہ داروں میں سے تم جڑ گئے، لیکن تم آئے تھے تنہا. قیامت کے دن انسان بالکل تنہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور ہم نے جو نعمتیں تم کو دی تھی وہ سب تم اپنے پیچھے چھوڑ کے آئے ہو. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جا رہا. انسان دنیا کمانے کے لیے کیا کیا کرتا ہے، دنیا کی رشتے ناتے، اولاد اور گھر بار، یہ سب چیزیں انسان پیچھے چھوڑ کے آئے گا. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ، اور آج تمہارے وہ سفارشی تمہارے ساتھ نظر نہیں آ رہے ہیں جن کے بارے میں تمہارا یہ دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے شریک ہیں، تمہارے کارساز ہیں، تمہارا کام بنانے والے ہیں، آج تو نظر نہیں آ رہے ہیں. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، آج ان سے تمہارا تعلق ٹوٹ گیا اور جو تم دعویٰ کرتے تھے وہ سب آج بیکار ہو گیا، باطل ہو گیا، غائب ہو گیا، تمہارے دعوے ہوا ہو گئے. تو یہ آیت نمبر 94 تک، 83 سے لے کر کے 94 تک آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے. تقریباً 12 آیات ہم لوگوں نے دیکھی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان 12 آیات میں مین پوائنٹس ہم نے کیا سیکھے. اس دنیا میں انسان کو دی جانے والی سب سے عظیم جو نعمت ہے وہ ہدایت ہے. اللہ نے اپنے نبیوں کا ذکر کر کے ہر ایک کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَكُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے، دنیا کی اور نعمتیں نہ ملے، لیکن اگر ہدایت ہے تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اور اگر ہدایت ہی نہیں ہے اور سب کچھ ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہدایت ہے. ایک بات یہ پتہ لگی کہ 18 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ شرک کرتے تو نیکیاں برباد ہو جاتی. تو شرک جو ہے یہ نیکیوں کا قاتل ہے. شرک کر کے آدمی نیکی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کیا اس کے نیکیوں کی کوئی ویلو نہیں ہے.
شرک نیکیوں کو برباد کرنے والا عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ پیغمبروں کی اقتداء کرو، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے نبیوں کی، اور خاص طور سے اللہ کے آخری نبی جن کے ہم امتی ہیں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی کریں، آپ کی اقتداء کریں، آپ کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں، اور امت کے جو نیک اور صالحین ہیں ہم ان کی بھی اقتداء کریں، اور جو وہ کتاب و سنت کی روشنی میں جو وہ اعمال کرتے ہیں اس کو ہم اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ قرآن نصیحت ہے۔ اگر کوئی آدمی حضور قلب کے ساتھ دل کو حاضر رکھ کر کے قرآن کو سنے اور پڑھے تو قرآن نصیحت ہے، قرآن یاد دہانی ہے۔ ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جس آدمی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، یا اللہ کے کو ایسی صفت سے متصف کیا جو اللہ کے لائق نہیں ہے، تو اس نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے۔ ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ یہودی جو ہوتے تھے اللہ کی کتاب کے ساتھ بڑا کھلواڑ کرتے تھے۔ اللہ نے کہا نا کہ اس کو تم الگ الگ کاغذوں میں بانٹ لیتے ہو، اللہ کی کتاب کو الگ الگ تقسیم کر دیتے ہو، اور اس کے بعد جو تمہارے مطلب کی چیزیں ہوتی وہ ظاہر کرتے ہو، اور جو تمہارے خلاف ہوتی اس کو چھپا لیتے ہو۔ یہ ان کا کھلواڑ تھا جو وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ، تورات کے ساتھ کرتے تھے۔ اہل عرب کی ایک فضیلت پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ان کی زبان میں اتارا اور پھر ان کے درمیان اپنے آخری نبی کو اتارا۔ یہ عربوں کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فضیلت سے متصف کیا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ اس فضیلت سے متصف ہونے کے بعد بھی اگر وہ ایمان اور نیک عمل کو نہ اپنائے تو پھر اس فضیلت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے بارے میں غلط بات بولنا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا، وحی کا جھوٹا دعویٰ کرنا، یہ دنیا کے سب سے بڑے بڑے ظلم ہیں۔ عذاب قبر کا ثبوت ملا، موت کی سختیوں کا ثبوت ملا، قیامت کے دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس شفاعت کے جو شفاعت صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اللہ کے نیک بندے شفاعت اللہ کے حکم سے کریں گے، اور ان کے حق میں کریں گے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، اور قیامت کے دن ہم تنہا اللہ کے پاس جائیں گے۔ لقد جئتمونا فرادا، آج تم بالکل تنہا ہمارے پاس آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو یہ تھی سورہ انعام کی آیت نمبر 83 سے لے کر کے 94 تک کی تفسیر۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ آخری ایپیسوڈ میں ہم 7ویں پارے کی باقی آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانوں کو اور گٹلیوں کو پھاڑنے والا ہے، یعنی دانے اور گٹلیوں کو ایک کھیتی کرنے والا کاشتکار زمین کی تہوں میں دبا دیتا ہے، پھر ہر ایک دانے سے اور ہر ایک گٹلی سے الگ الگ جو جس چیز کا وہ دانہ ہوتا ہے یا جس چیز کی وہ گٹلی ہوتی ہے اس کو پھاڑ کر کے اس میں سے پودا نکلتا ہے اور اس سے درخت پیدا ہوتا ہے، اس سے دانے لاتعداد دانے اور پھل پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے۔ پانی ایک ہے، مٹی ایک ہے، لیکن اسی میں گٹلیاں اور دانے ڈالے گئے، ان میں سے پھاڑ کر کے اللہ تعالیٰ نے درخت پیدا کر دیے۔ تو یہ اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تعالیٰ دانوں کو اور گٹلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، ومخرج المیت من الحی، اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے۔ زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، مرغی سے انڈا نکالتا ہے، مردہ سے انڈے کو نکالتا ہے، انڈے سے مرغی کو پیدا کر دیتا ہے، یا مومن کے گھر میں کافر پیدا ہو جاتا ہے، کافر کے گھر میں مومن پیدا ہو جاتا ہے۔ دونوں تفسیر کی گئی اس آیت کی، یعنی زندہ سے مراد مومن اور مردہ سے مراد کافر۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہی ہے اللہ، تو تم کہاں بھاگے جا رہے ہو۔ فالق الاصباح، صبح کو روشن کرنے والا بھی وہی ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور اسی نے رات کو سکون کا سبب بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کا اس نے حساب بنایا۔ سورج اور چاند کا اس نے ایک حساب مقرر کیا ہے۔ سورج اور چاند اپنے اپنے آربٹ پر، اپنے اپنے مدار پہ چل رہے ہیں، اور اسی کے حساب سے کبھی دن چھوٹا ہے، کبھی رات بڑی ہے، کبھی رات چھوٹا ہے، دن بڑا ہے۔ تو یہ جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک سیکنڈ بھی اپنے وقت سے سورج اور چاند جو ہے لیٹ نہیں کرتے، جو ان کا وقت ہے اپنے وقت سے وہ نکلتے ہیں اور غائب ہوتے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جو طاقتور ہے، علم والا ہے۔
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے خشکی اور تری کی اندھیروں میں رہنمائی حاصل کرو۔ ستاروں کے ذریعے سمت کا بھی پتہ لگتا ہے، ڈائریکشن کا پتہ چلتا ہے، ستاروں کے ذریعے روشنی ملتی ہے، راستہ طے کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ستاروں کا 3 مقصد قرآن کریم میں بتایا گیا۔ ایک مقصد تو یہاں بتایا گیا کہ چلنے میں آسانی ہو خشکی اور تری میں۔ دوسرا مقصد بتایا گیا دوسری جگہوں پر قرآن میں کہ ستاروں کی پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے کہ یہ آسمان کی زینت ہے، اور تیسرا مقصد ہے رجوم للشیاطین، شیطانوں کی پٹائی کا ذریعہ، ان کے ذریعے شیطانوں کو مارا جاتا ہے۔ تو ستاروں کے بارے میں صرف یہی 3 چیزیں قرآن سے ثابت ہیں۔ اسی لیے بعض سلف کا قول ہے کہ من اعتقد فی هذه النجوم غیر 3، جو ستاروں کے بارے میں ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی اور عقیدہ رکھے فقد اخطا وکذب علی اللہ، اس نے غلط کام کیا اور اللہ کے اوپر جھوٹ بولا۔ اور اسی لیے جو علم نجوم کا بڑا شہرہ ہوتا ہے کہ علم نجوم کے ذریعے لوگ بہت کچھ پتہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، بکواس بات ہے، بے بنیاد علم ہے، جادو کی ایک قسم ہے۔ ابو داؤد کی 3905 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر، کہ جس نے علم نجوم کو سیکھا اس نے جادو کو سیکھا، جادو کی ایک شاخ کو سیکھا۔ لہذا علم نجوم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ستاروں کا مقصد ایک بتایا گیا یہاں، لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، تاکہ ان ستاروں کے ذریعے تم خشکی اور تری کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کرو۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، یقیناً ہم نے اپنی آیتوں کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے علم رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور پھر تمہارا ایک ٹھکانہ ہے اور ایک سونپنے کی جگہ ہے۔ یہ ٹھکانہ، مستقر اور مستودع، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی کہ مستقر سے مراد ماں کا رحم ہے، جہاں انسان کا یعنی پیدائش کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور مستودع سے مراد باپ کی صلب ہے، جہاں سے منی کا قطرہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی کہ مستقر سے مراد رحم مادر ہے، ماں کا پیٹ ہے، اور مستودع سے مراد قبر ہے۔ تو بہرحال یہ الگ الگ تفسیریں اس آیت کی گئی ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، فمستقر و مستودع، پھر ایک ٹھکانہ ہے اور ایک سونپنے کی جگہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے سمجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے آسمان سے بارش نازل کی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر اس بارش سے ہم نے ہر طریقے کی نباتات کو اگایا اور نکالا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر اس سے ہم نے ہری ہری شاخیں نکالی جس سے ہم نے تہ بتہ دانے ہم نے پیدا کیے۔ پہلے ایک ہری شاخ نکلتی ہے، پھر اس میں سے بالیاں گیہوں کی اور جو وغیرہ کی بالیاں جس میں تہ بتہ لائن بائی لائن دانے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے گابھے سے ہم نے پھل کے ایسے گچھے پیدا کیے، دانیہ جو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ کھجور وغیرہ کو دیکھیے ان کے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور ہم نے اسی بارش سے انگوروں کے باغات پیدا کیے۔ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور زیتون اور اسی طریقے سے انار پیدا کیے۔ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور یہ جو پھل ہیں یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ملتے جلتے نہیں بھی ہیں، مختلف بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی بعض اوصاف میں یہ پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، بعض اوصاف میں الگ الگ ہیں، رنگ میں ایک ہیں، لذت میں الگ الگ ہیں، یا دیکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن ذائقہ سب کا الگ الگ ہے، یا پھر ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک شکل میں تو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں لیکن سب کی لذت اور ٹیسٹ الگ الگ ہے۔ تو فرمایا کہ مشتبہ وغیر متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں، الگ الگ بھی ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، دیکھو ان میں سے ہر ایک پھل کو جب وہ پھل اپنا لاتا ہے، وینعی، اور جب وہ پھل پک جاتا ہے۔ ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، ان سب چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اس کے باوجود لوگوں نے اللہ کا شریک بنا کر کے رکھا ہے جنات کو۔ مشرکین مکہ جنات کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، مگر چونکہ وہ بتوں کی جو پوجا کرتے تھے تو شیاطین کے بہکانے سے کرتے تھے، شیاطین بھی تو جنات ہی ہیں، تو شیطان کی اطاعت کرنا
اور شیطان کی اطاعت کر کے شرک کرنا یہ بھی در حقیقت شیطان کی عبادت ہے. اسی لیے اللہ نے یہاں فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا لیا جنات کو. وَخَلَقَهُمْ، جبکہ ان جنات کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بغیر علم کے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا رکھی ہیں. کسی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کسی کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بھی بنا رکھے ہیں. سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ پاک ہے اور بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں. بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ان کا موجد اللہ تعالیٰ ہے. انا یکون لہ ولد، اس کو بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے. ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدْهُ، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی کی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز پر نگراں ہے. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، نگاہیں اس کو نہیں پکڑ سکتی، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ ساری نگاہوں کا ادراک کرتا ہے. کیا مطلب نگاہیں؟ انسان کی نگاہیں اللہ تعالیٰ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی. اللہ تعالیٰ کی حقیقت تک انسان کی نگاہ، انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی. یا یہاں ابصار سے مراد دنیا کی آنکھیں ہیں، دنیا کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا. لیکن صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ قیامت کے دن اور جنت میں اہل ایمان اپنے رب کا دیدار کریں گے. اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے. تو وہی بات کہی گئی کہ لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن وہ ساری نگاہوں کو دیکھتا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑا باریک بین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں. بصائر یعنی حق کو دیکھنے کا ذریعہ، ایسی آیتیں آئیں جن کے ذریعے کلیئر حق کو دیکھا جا سکتا ہے. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، تو جو دیکھے وہ اپنے لیے دیکھتا ہے. وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور جو اندھا ہو جائے تو اس کا نقصان خود اپنی ذات کے اوپر ہے. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، اور میں تم پر نگراں نہیں ہوں. اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم پر نگراں نہیں ہوں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو پھیر پھیر کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ مشرکین کہیں کہ درستہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہیں سے سیکھا اور پڑھا ہے تبھی آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے توحید کے ایسے ایسے دلائل دیے کہ مشرکین کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے سیکھا اور پڑھا ہے تبھی آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اس کو بیان کریں علم رکھنے والے لوگوں کے لیے. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو، اے نبی آپ پیروی کریں اس چیز کی جس کی وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. واعرض عن المشرکین، اور آپ مشرکین سے اعراض کریں. ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ سب شرک نہ کرتے. وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگراں نہیں بنایا. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے اوپر اختیار بھی نہیں رکھتے، آپ مختار نہیں ہیں. یہاں اللہ نے جو ایک بات یہ کہی کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ سب شرک نہ کرتے. تو یہاں ہم اس کے پہلے بھی یہ بات بتا چکے ہیں کہ اللہ کی مشیت ایک الگ چیز ہوتی ہے اور اللہ کی رضا ایک الگ چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا تو اسی میں ہے کہ لوگ شرک نہ کریں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تو لوگ مجبور ہو جاتے، اور اگر اللہ چاہتا تو لوگوں کو توحید پر مجبور کر دیتا. لیکن اگر مجبور کر دیتا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تو پھر امتحان کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو امتحان کا سسٹم رکھا ہے، نظام رکھا ہے دنیا میں بندوں کے لیے، اس کا تقاضا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو مجبور نہ کرے. تو اس کی مشیت اگر ہوتی، ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکوا، تو یہ شرک نہ کرتے. لیکن اللہ نے اپنی ایک خاص حکمت کے تحت اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ ایمان کا راستہ اپنائیں گے، توحید کا راستہ اپنائیں گے، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، ان کو کامیاب کرے گا. اگر وہ شرک اور کفر کا راستہ اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا.
تو فرمایا کہ ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے. وما جعلناک علیہم حفیظا، اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگراں نہیں بنایا. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے اوپر مختار نہیں ہیں، آپ کو ان کے اوپر اختیار نہیں ہے. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، اور ان لوگوں کو برا بھلا مت کہو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، یعنی مشرکین کو یا ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ کہیں وہ اللہ کو برا بھلا نہ کہنے لگے دشمنی میں بغیر علم کے. یہ آیت ایک بہت بڑا اصول ہمیں بتاتی ہے کہ کبھی کبھی ایک کام فی نفسہ ہی جائز ہوتا ہے، مباح ہوتا ہے، لیکن اس کام کو کرنے پر اس سے زیادہ نقصان دہ کوئی کام ہونے کا ڈر ہوتا ہے، کوئی بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس ڈر کی وجہ سے اس جائز عمل کو چھوڑ دیا جائے. یہ شریعت کا ایک اصول ہے، اس کو سد ذریعہ کا اصول کہتے ہیں، کہ راستہ بند کر دیا جائے، ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے اس سے بڑے خطرے کا اندیشہ ہو. تو یہاں مشرکین کے معبودوں کو اگر برا بھلا کہا جائے تو اللہ کو لوگ گالیاں دیں گے، اللہ کو برا بھلا کہیں گے، جو اس سے بڑا شر ہے. لہٰذا اللہ نے منع کیا کہ ان کو برا بھلا مت کہو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ جواب میں وہ اللہ کو گالی دیں اور دشمنی میں ایسا کریں بغیر علم کے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا ہے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر ان کو ان کے رب کی طرف پلٹنا ہے اور ان کا رب ان کو ان کے تمام عمل کی خبر دے گا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور ان لوگوں نے بڑا زور لگا کر کے اللہ کی قسم کھائی ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو وہ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے. یعنی جیسے حضرت موسیٰ کو عصا دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، ویسی کوئی نشانی اگر اللہ کے آخری نبی کے اوپر آ جائے تو ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے. قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ نشانیوں کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا میں کوئی نشانی ظاہر نہیں کر سکتا. وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور تمہیں کیا پتا کہ اگر ایسی کوئی نشانی آ جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے، اور جیسے یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے اس نشانی کے آنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کی سرکشی میں ان کو چھوڑ دیں گے کہ اسی میں یہ حیران و پریشان رہیں. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 ہے، اور یہیں سے 7واں پارہ مکمل ہوتا ہے اور اس کے بعد 8واں پارہ شروع ہوتا ہے. آج ہم لوگوں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 95 سے لے کر کے آیت نمبر 110 تک تقریباً ہم لوگوں نے 16 آیات دیکھی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں ہم نے کیا سیکھا. ایک چیز تو ہم نے یہ دیکھی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، دانا اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، اندھیرے اور روشنی کو پیدا کرنے والا ہے، مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے. تو جب وہی ہر چیز کا خالق ہے تو وہی رب ہے اور وہی معبود برحق ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے. ستاروں کی پیدائش کا ایک اہم مقصد پتہ چلا کہ خشکی اور تری میں راستے میں رہنمائی، اس سے گائیڈ کے طور پر اس کو ستاروں کو جو ہے استعمال کیا جائے. اور ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ ایمان جو ہے وہ زندگی ہے اور کفر موت ہے. اسی لیے اللہ نے مومن کو زندہ کہا اور کافر کو میت کہا. تو ایمان زندگی ہے اور کفر موت ہے. ایک کافر جو ہے وہ چلتی پھرتی لاش ہے اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے. اور ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی طریقے کی اولاد سے، بیوی سے، شرک سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے. تعالی اللہ، اللہ بلند ہے ان سب چیزوں سے. ایک چیز یہ پتہ چلی کہ لا تدرکہ الابصار، دنیا کی نگاہوں سے اللہ کا دیدار نہیں کیا جا سکتا، آخرت میں اہل ایمان اپنے رب کا دیدار کریں گے. ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ آیات جو قرآنیہ ہوتی ہیں وہ حق بینی کا ذریعہ ہیں. قرآن کی آیات اگر کوئی حق کو دیکھنا چاہتا ہے، حق تک پہنچنا چاہتا ہے تو قرآن موجود ہے. قرآن بصائر ہے، حق کو دیکھنے کا ذریعہ ہے. قرآن کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اللہ کی. ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ اگر جس چیز کے سبب کوئی بڑا نقصان کا اندیشہ ہو اور وہ چیز فی نفس ہی جائز ہو، اس کو ترک کر دینا چاہیے. سد ذریعہ کا ایک اصول پتہ چلا. اور اللہ اور اس کے رسول پر جس وجہ سے سب و شتم ہو، ہر ایسے قول اور عمل سے بچنا چاہیے.
اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ہدایت جو ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دینا چاہے تو ہدایت ہمیں نہیں نصیب ہو سکتی. اللہ کی توفیق سے ہی ہم کو ہدایت ملتی ہے. تو اسی کے ساتھ 7ویں پارے کی تفسیر مکمل ہوئی. اب انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم 8ویں پارے کی تفسیر دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین صحت و سلامتی کے ساتھ ہم سب کو قرآن کی تفسیر کا یہ سلسلہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے. اسے ہم سب کے لیے خیر و برکت کا سبب بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اور اے نبی جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں فضول بحث کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی آپ ان سے اعراض کریں، ان سے الگ ہو جائیں. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں. یہاں پہ بظاہر حکم جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ حکم دیا گیا ہے. اس کا مخاطب امت کا ہر فرد ہے کہ ہر ایسی مجلس جہاں اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو جو شریعت کے خلاف ہو رہی ہو، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کو نعوذ باللہ برا بھلا کہا جا رہا ہو، تو ایسی مجلس کو فوراً ترک کر دینا چاہیے اور وہاں سے اڑ جانا چاہیے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو. یعنی اگر انسان کو یاد نہ رہ جائے، انسان غافل ہو جائے، تو جیسے اس کو یاد آئے کہ میں ایسی مجلس میں بیٹھا ہوں، فوراً وہ ظالموں کے پاس سے کھڑا ہو جائے. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور ایسے لوگوں کے اعمال کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی ان مذاق اڑانے والوں کا حساب ان سے لیا جائے گا، ان سے نہیں لیا جائے گا جو اللہ سے ڈرتے ہوئے ایسی مجلسوں کو چھوڑ دیں، جن کے اندر اللہ کا تقوی ہو اور ایسی مجلسوں سے وہ چلے جائیں، اڑ جائیں اور اس میں شامل نہ ہو، تو ان سے حساب نہیں لیا جائے گا. البتہ ان لوگوں سے ضرور حساب لیا جائے گا. وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. لیکن ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اللہ سے ڈریں اور باز آ جائیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. اور اے نبی آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وَذَكِّرْ بِهِ، اور آپ انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے. ان تبصل نفس بما کسبت، تاکہ کوئی شخص اپنے کیے پر نہ پکڑا جائے، اپنے کرتوتوں کی، اپنے غلط کرتوتوں کی وجہ سے کسی انسان کی پکڑ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ ہو. اس لیے آپ اس کو قرآن کے ذریعے اس کو نصیحت کرتے رہیے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور اس حال میں کہ اللہ کے علاوہ اس کا کوئی نہ تو دوست ہو نہ کوئی سفارشی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب جب قیامت کے دن اللہ کے نافرمانوں کو جب ہوگا تو پھر اس عذاب سے بچانے کے لیے نہ تو ان کے پاس کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا. دنیا میں ہماری مدد کرنے کے لیے دو طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو کوئی دوست ہمیں بچاتا ہے یا کسی کی سفارش ہمیں بچاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نفی کر دی کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ تو کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر اپنی جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ دے تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. دنیا بھر کا معاوضہ دے دے، ہر قسم کا معاوضہ دے دے، لا یؤخذ منہا، تو اس کا وہ مواخذہ، وہ فدیہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوت کی وجہ سے ہلاک کیے گئے. لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کو پکاریں جو ہمیں نہ تو فائدہ دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں.
بعد اذ ہدانا اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی. کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیرانا، اس آدمی کی طرح کہ جو شیطانوں نے جس کو بہکا دیا ہو زمین میں بیابان میں، اور وہ حیران اور پریشان پھر رہا ہو. ایک آدمی بیابان میں ہے، دور دور تک اس کو کوئی راستہ نہیں سوجھ رہا ہے، شیطانوں نے اس کو بہکا دیا ہے، تو اس آدمی کی طرح جس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے میں ویسا ہو جاؤں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت دی ہے، مجھے صراط مستقیم پر رکھا ہے. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اور اس آدمی کو جس کو شیطانوں نے بیابان میں گمراہ کر دیا ہے، بہکا دیا ہے، اور وہ حیران و پریشان ہے، اس کے کچھ ایسے دوست ہیں یدعونہ الی الہدی، جو اسے ہدایت کی طرف بلا رہے اور کہہ رہے ہیں ائتنا، ہمارے پاس آ جاؤ. قل ان ہدی اللہ هو الہدی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے. وامرنا لنسلم لرب العالمین، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز قائم کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا، عبث نہیں پیدا کیا، ویسٹ اور بیکار کے طور پہ نہیں پیدا کیا، بلکہ زمین و آسمان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں وہ مقصد بیان کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی توحید کے لیے، کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی توحید کا اقرار کیا جائے، اس کی توحید کے مطابق زندگی گزاری جائے، یہ اس کائنات کی تخلیق کا اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہے. تو وہی بات یہاں فرمائی کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن اللہ تعالیٰ کہے گا ہو جا، بس ہو جائے گا. قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کی بات بالکل برحق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہوگی، اسی کے لیے بادشاہت ہوگی جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی. یہ سور جو ہے، سور عربی میں نرسنگا یا بگل کو کہتے ہیں، جس میں پھونک ماری جاتی ہے. اس سے مراد وہ سور ہوگا جس سے حضرت اسرافیل علیہ السلام جس میں پھونک ماریں گے، اور قیامت کے پہلے 2 مرتبہ وہ پھونک ماریں گے. ایک مرتبہ جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ سور پھونکنے کے بعد مر جائیں گے، اور دوسری مرتبہ جب وہ سور میں پھونک ماریں گے تو سارے کے سارے لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور جو لوگ پہلے سے مرے ہوئے تھے وہ بھی زندہ ہو جائیں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے. بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 طریقے کے نفخات ہوں گے، 3 بار سور میں پھونک ماری جائے گی. ایک بار سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور دوسری بار سارے لوگ مر جائیں گے، اور تیسری بار پھر وہ زندہ کیے جائیں گے. تو یہ وہ سور ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے. اور ترمذی کی 2431 نمبر کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیف انعم وقد صاحب القرن قد التقم القرن، میں کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہوں جبکہ سور میں پھونک مارنے والے فرشتے نے اپنا منہ اس سور میں لگا دیا ہے، اس نرسنگا میں، اس بگل میں لگا دیا ہے. واستمع الاذن، اور اپنے کانوں کو غور سے لگا کے رکھا ہے، غور سے سن رہا ہے کہ متى یؤمر بالنفخ فینفخ، کہ کب اسے حکم دیا جائے اور وہ سور میں پھونک مارے. تو وہ انتظار میں بیٹھا ہے، میں کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہوں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت اب میرے آنے کے بعد بہت قریب ہے، دنیا کی ایک بڑی مدت اور عمر گزر چکی ہے، اب قیامت بہت جلد آنے والی ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہوگی جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑا ہی حکمت والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا آپ بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں. یہاں حضرت ابراہیم کے باپ کا نام آزر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کے باپ کا نام تاریخ تھا. بعض مؤرخین نے اور مفسرین نے بھی لکھا کہ ان کا نام تاریخ تھا اور لقب جو تھا وہ آزر تھا. بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ باپ جو ہے وہ تاریخ تھا اور آزر چچا تھا. لیکن قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے یہ بالکل واضح دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم کے باپ کا نام آزر تھا.
تو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو دعوت توحید دیتے ہوئے کہا کہ اتتخذ اصناما آلہہ، کہ کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو، اپنے باپ سے کہا کہ آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے تھے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ ملکوت یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، عربی میں فعلوت کے وزن پر ہے، جیسے رغبتن سے رغبوت آتا ہے، رہبتن سے رہبوت آتا ہے، تو اسی طریقے سے ملک سے یا ملک سے ملکوت آتا ہے۔ تو اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو اس سے مراد زمین و آسمان کی اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے اس کی ایک جھلک حضرت ابراہیم کو دکھائی گئی، یا پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا مشاہدہ، اللہ تعالیٰ کی مختلف مخلوقات ان کو دکھائی گئی تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے۔ تو وہی بات اللہ نے فرمائی کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کے مناظر دکھائے، بادشاہی کے جلوے دکھائے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، ایک دن جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو ابراہیم نے ایک ستارے کو دیکھا۔ قال هذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ یہ مناظرے کا ایک انداز تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کو، چاند کو اور سورج کو بھی پوجتی تھی، تو قوم کو ان تمام چیزوں کی حقیقت بیان کرنے کے لیے انہوں نے مناظرے کا یہ انداز اپنایا، ان کو گھیرنے کے لیے کہا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے، یعنی چلو تمہارے عقیدے کے حساب سے میں مان لوں کہ اگر یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، لیکن جب ستارہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ستارہ ڈوب گیا، جو ڈوب گیا، جس کے حالات میں تغیر پیدا ہو گیا، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود وہ نہیں ہو سکتا کہ جو کبھی ظاہر ہو جائے اور کبھی غائب ہو جائے، کبھی نکلے اور کبھی ڈوب جائے۔ فلما رأى القمر بازغا، اس کے بعد جب انہوں نے چاند کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے، قال هذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، اور جب چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا اور چاند کو اپنا معبود سمجھ بیٹھتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، اور جب سورج کو دیکھا چمکتے ہوئے روشن، قال هذا ربي هذا اکبر، حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، اور جب سورج بھی ڈوب گیا، غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے شرک سے پوری طریقے سے بری ہوں، بیزار ہوں، نفرت ہے مجھے تمہاری شرک سے اور جن چیزوں سے تم کو اللہ کے ساتھ جن چیزوں کو تم شریک کرتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں یکسو ہو کر کے ساری دنیا سے کٹ کر کے اپنا رخ میں نے اس کی طرف کر لیا، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے۔ یہاں چہرے کا ذکر خاص طور سے اس لیے کیا کیونکہ انسان کی شخصیت پہچانی جاتی ہے اس کے چہرے سے، تو گویا چہرہ بول کر کے اس سے پورے شخص کو مراد لیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر لیا، یعنی میں نے اپنی زندگی کا محور اور مرکز اللہ کو بنا لیا، میں نے اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لی، تو چہرہ بول کر کے اپنی پوری ذات کو انہوں نے مراد لیا۔ وحاجہ قومہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنی بہترین دلیلیں دی توحید پر اور وہ اپنی قوم کے شرک کا رد کیا، تو ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی، ان کی قوم ان سے مباحثہ کرنے لگی، ڈیبیٹ کرنے لگی۔ اس سے پتہ چلا کہ مشرکین کے پاس بھی اپنے تراشے ہوئے اور گڑے ہوئے کچھ دلائل ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے شرک کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، مجھ سے اللہ کے بارے میں بحث کر رہے ہو؟ وقد ہدانی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، اور میں بالکل نہیں ڈرتا ہوں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، الا ان يشاء ربي شيئا، مگر وہی ہو سکتا ہے جو میرا رب چاہے، جو میرا رب چاہے وہی ہو سکتا ہے۔ تمہارے جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو ان سے میں بالکل بھی نہیں ڈرتا۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔
افلا تتذکرون، پھر بھی تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور میں کیسے ڈروں ان چیزوں سے جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر کے رکھا ہے، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو. ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، جس کی اللہ نے کوئی دلیل تم پر نہیں اتاری. بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حجت کے تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، تم ڈر نہیں رہے ہو، اور اپنے معبودوں سے، جھوٹے معبودوں سے مجھے ڈرا رہے ہو. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ دونوں فریق میں سے کون امن کا اور بے خوف ہونے کا کون زیادہ حقدار ہے. بے خوف تو مجھے ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی توحید پر ہوں، اس کائنات کے بنانے والے کو میں مانتا ہوں، مجھے بے خوف ہونا چاہیے، اور تمہیں تو ڈرنا چاہیے کہ تم اس کے ساتھ شرک کر رہے ہو اور الٹے تم مجھے خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، ایمان لائے اور ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن و سلامتی ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں. یہاں ظلم سے مراد کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یہاں عام ظلم مراد نہیں ہے. چنانچہ صحیح بخاری کی 3429 اور صحیح مسلم کی 124 نمبر کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم شق ذلک علی المسلمین، تو مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بن گئی. فقالوا یا رسول اللہ اینا لا یظلم نفسہ، بعض صحابہ نے اللہ کے رسول سے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کون اپنے نفس کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا لیس ذالک، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے عام ظلم مراد نہیں ہے، انما ہوا شرک، اس سے مراد شرک ہے. الم تسمعوا ما قال لقمان لابنہ، کیا آپ لوگوں نے وہ بات نہیں سنی ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، شرک دنیا کا سب سے عظیم ظلم ہے. تو اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ اس حدیث سے بالکل واضح ہو گیا. تو آج ہم لوگوں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 68 سے 82 تقریباً ہم لوگوں نے 15 آیات دیکھی. آئیے دیکھتے ہیں ان 15 آیات میں اہم باتیں ہم نے کیا سیکھی. سب سے پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ جن مجلسوں میں اسلام کا اور شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہا جا رہا ہو، ایسی مجلسوں میں شریک ہونا حرام ہے. اگر مجلس میں اس قسم کی حرکت ہونے لگے تو احتجاج کے طور پر اڑ جانا چاہیے اور ایسی مجلس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور اگر کمزوری کا دور ہے تو ان مذاق اڑانے والوں سے اعراض کرنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے. ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ کفر کے اوپر اگر کوئی آدمی مر جائے تو وہ نہ جہنم سے بچ نہیں سکتا، اور کل قیامت کے دن نہ تو اسے کوئی سفارشی نصیب ہوگا، نہ کوئی دوست نصیب ہوگا، اور نہ ہی کسی قسم کا فدیہ اس سے قبول کیا جائے گا. ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ دین سے کوئی انسان پلٹ جائے یہ بہت برا عمل ہے اور اس کا انجام بہت برا ہے. دین سے کوئی پلٹ جائے، مرتد ہو جائے، یہ بہت برا ہے. اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ جیسے کوئی آدمی بیابان میں بھٹک جائے اور اس کو ایمان کی طرف اور صحیح راستے کی طرف بلایا جا رہا ہے مگر وہ بھٹکا ہوا ہے، حیران و پریشان ہے، ایسے وہ آدمی ہے جو مرتد ہو جائے، ایمان لانے کے بعد ایمان کو چھوڑ دے. ایک بات یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے علاوہ کہیں اور ہدایت نہیں ہے. ہدایت اگر چاہیے تو اللہ ہی کے پاس ملے گی، جو اس نے قرآن اور سنت کے ذریعے ہمیں اور آپ کو دی ہے. ہدایت کہیں اور نہیں ملے گی. ایک چیز یہ پتہ چلی کہ اپنا قریبی رشتہ دار بھی اگر شرک میں مبتلا ہو تو اسے شرک سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے، شرک سے باز رہنے کی کوشش کی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو شرک سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. اور ایک چیز یہ پتہ لگی کہ تعلیم میں، ایجوکیشن میں اسٹیپ بائی اسٹیپ لرننگ کا پروسیس ہونا چاہیے، تدریج کے ساتھ کوئی چیز سکھانی چاہیے. حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو سکھایا اور بتایا. اور شرک سے اور مشرکوں سے برات کا اظہار ضروری ہے. انی بری مما تشرکون، حضرت ابراہیم نے کہا میں بری ہوں تمہارے شرک سے. تو شرک سے بری ہونا اور مشرکوں سے بری ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ اہل باطل کے پاس بھی اپنی غلط باتوں کو ثابت کرنے کے لیے کچھ کمزور دلائل ہوتے ہیں. اہل ایمان کو چاہیے کہ ان سے صحیح دلائل کی روشنی میں بحث کریں، انشاءاللہ حق غالب رہے گا اور باطل مغلوب ہوگا. اور ایک بات یہ پتہ لگی کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا بے خوف ہوتا ہے. اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا اور توحید رکھنے والا
اس کو بے خوف ہونا چاہیے. لیکن تعجب کی بات ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور نڈر گھومتے رہتے ہیں. اور ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ ایک مومن کو یقین کے مرتبے تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی اپنی بادشاہت کے جلوے دکھائے تاکہ وہ یقین کے درجے تک پہنچے. تو یقین کے درجے تک انسان کیسے پہنچے گا؟ وہ جتنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرے گا اتنا ہی اس کا ایمان یقین